نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اسس علی التقوی اول یوم، ایک مسجد کی فضیلت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ آج بھی حجاج اکرام، معتمرین، عمرہ کرنے والے جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کا نام مسجد قباء ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کو خوش کرنے پر رکھی گئی۔ ہر وہ مسجد جس کو بنانے سے پہلے یہ نیت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور دل میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ میں نے 10 لاکھ کی مسجد بنوا دی، میں نے 20 لاکھ کی مسجد بنائی، میں 40 لاکھ کی مسجد بنایا۔ نہیں، یہ بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس مسجد کے بنانے پر اللہ نے، رسول اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ مسجد ہے کہ جو اللہ کے لیے بنائی گئی ہو۔ جو مسجد اپنے نام و نمود کے لیے بنائی گئی ہو اور یہ خاندان میں بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے مسجد بنائی ہے، اور مسجد بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا نام مسجد کے اوپر ہو اور سارے محلے میں، سارے خاندان میں میرا نام لوگوں کی زبان پر ہو، تو اللہ کو ایسے ایک نہیں کروڑوں مسجد بنا تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اس پر جنت کا وعدہ نہیں۔ تو مسجد قباء کی اللہ نے فضیلت ہے کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی۔ پہلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد، ایک جگہ ہے قباء، تو وہاں جو مسجد بنائی گئی اس کو مسجد قباء۔ اور اس مسجد میں جو لوگ اس وقت نماز پڑھتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پاک صاف رہے۔ اس کا مطلب اللہ کو پاکیزگی پسند ہے۔ نماز تو اچھا پڑھ لے رہے اور روزے بھی اچھا رکھ لے رہے، ذکر بھی چل رہا، صدقہ خیرات بھی چل رہا، لیکن صفائی نہیں ہے اپنے اندر۔ تو یاد رکھ لیجیے، ساری رات تہجد پڑھے تب بھی کامل ایمان والے نہیں بن۔ آدھا ایمان پاکیزگی اور صفائی کے اندر ہے۔ الطہور شطر الایمان، ظاہری صفائی بھی ہو، باطنی صفائی بھی، کپڑے صاف رہے، جسم صاف رہے، چہرہ صاف رہے، جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہ جگہ صاف رہے، جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں وہ کپڑے صاف رہے۔ ایک ایک کپڑا 10 دن تک پہننا یہ ایمان والی کی شان نہیں۔ ایک ایک ہفتہ بغیر جھاڑو کے گھر میں رہنا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ بغیر جھٹکے بستر پہ سو جانا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اسلام صرف نماز کی تعلیم نہیں دیتا، صرف روزے کی تعلیم نہیں، صفائی صفائی صفائی۔ کورونا کے زمانے میں جب کرونا وائرس آیا تھا، اتنی صفائی ہو رہی، 10 بار ہاتھ دھو رہے تھے اور روزانہ پانی نہ لے، باہر سے آئے تو پانی نہ، کوئی چیز لائے تو اس کو صاف کر رہے تھے۔ بھئی بیماری سے ڈر کی وجہ سے صفائی نہیں ہے، اصل صفائی یہ ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ رسول کا حکم ہے صفائی کا خیال رکھو، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اسلام پر چلیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے تو کوئی بیماری نہیں آتی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا ہے، یہ عوض میں جو ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی۔
سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مجبوری کے جہاد سے رکنے کی مذمت، میدان جہاد میں نکلنا ہے، قاضی وقت کا فیصلہ ہے کہ اب جنگ میں نکلنا ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے کوئی مرد جنگ میں نہیں نکلتا، تو اللہ کے نزدیک وہ چیز بری ہے۔ اب یہاں وہ لوگ جو اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، ان لوگوں سے میں نے بڑی ڈیلنگ، ان لوگوں سے میں نے ایک بڑا معاملہ کیا، ان لوگوں سے میں نے ایک بڑا سودا کیا۔ یہ تو اپنی جان دے رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، میں اس کے بدلے میں ان کو جنت دے رہا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش ظاہر کی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں شہید ہونے کی خواہش کی، ایک بار نہیں، 3 بار۔ اللہ کے نبی نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے شہید کر دیا جائے، میں لڑوں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں، لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید۔ کا مطلب یہ بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے اسی لیے اس کی خواہش ظاہر کی۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کا مطلب اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ کہنے والوں صادقین کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تقوی کا حکم دیا اور فرمایا اللہ سے ڈر پیدا کرو۔ تقوی پیدا کرنے کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ رہو۔ صادقین وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اور لوگوں کے مجمع میں ایک جیسے رہتے ہیں، ان کو صادقین۔ جو لوگوں کے مجمع میں، محفل میں تو بہت بڑے نیک بنتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ گناہوں سے نہیں بچتے۔ یعنی ان کو لوگوں کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یہ لوگ صادقین نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں متقی بنو، متقی، اور متقی بننا چاہتے ہو تو صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جو جلوت میں خلوت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خواہ وہ شادی اور ولیمے اور رسم و رواج میں ہو یا وہ گھر میں تنہائی میں اکیلے روم میں ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے دل اور دماغ میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی، ہم نے تمہیں ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر دیا ہے جو جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، تم ہی میں سے ہے ایک انسان، عزیز علیہ ما عنتم، جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف محسوس۔ جب بھی کسی تکلیف زدہ کو دیکھتے تو آپ کا دل مچل جاتا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں،
حریص علیکم بالمؤمنین، دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص ہے، کیسے میری امت کی دنیا اچھی ہو جائے اور کیسی میری امت کی آخرت اچھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اچھی مانگنے کی دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نبی کے ذریعے سے قرآن ہمیں ملا اور اسی قرآن میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی۔ تو وہ نبی جو ہماری دنیا کی بھی فکر کرتا ہے اور آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس حالت سے جاؤ دنیا سے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہمارے نبی نے ہماری دنیا کی بھی فکر کی اور فرمایا جب کبھی صدقہ، جب کبھی پریشانی ہو تنگدستی ہو تو صدقہ خیرات کر۔ اور اسی طرح سورہ واقعے کی تلاوت مغرب کے بعد پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، اپنے اولاد کو سکھایا۔ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا گیا جب ان کا موت کا وقت قریب تھا کہ بتاؤ تم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے بچوں کے مال و دولت کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھایا، یہ ان کا یقین تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا مطلب ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب کوئی بندہ اس آیت کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو ہلکا کر، بہت بڑی بات ہے۔ سمندر ورگ اگر کوئی غم اگر آ جائے، یہ آیت 7 بار پڑھ لیجئے، 7 بار پورا غم ہلکا ہو جائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ نے فرمایا اللہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، آسمانوں کو پیدا کیا، ساتوں زمین کو پیدا کیا، کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن۔ اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بھی پیدا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، امت کو سبق، نے مخلوق انسانوں کو سبق دیا کہ کوئی کام جب بھی کرو تو ترتیب سے کرو، طریقہ مندی کے ساتھ کرو، جلد بازی میں نہ کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مشرکین جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا، تو جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ کہتے تھے ہمیں دوسرا قرآن لے کر کے آؤ، یہ قرآن نہیں چاہیے اور ایک دوسرا قرآن چاہیے۔ تو اس میں کہا گیا اے نبی آپ کہہ دو کہ میں وہی قرآن بتا سکتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا، میں اپنی طرف سے کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتا۔ نبی قرآن بنانے نہیں آئے، قرآن بتانے آئے۔ قرآن تو اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف برکت والا ہے، میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے، تو سنو قیامت تک کے آنے والے قرآن دشمنوں کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر، ایک جگہ اللہ نے فرمایا تم اس قرآن جیسی 10 سورت 10 آیتیں لے کر کے، 10 سورتیں لے کر کے، تم اس قرآن جیسی ایک آیت لا کر کے بتاؤ، نہیں لا سکتے۔ تم بھی اور تمہارے ساتھ جتنے بھی مددگار ہیں پوروں کو پکار پکار کے بلاؤ، اور بلا کر کے سب مل کر کوشش کرو قرآن کے جیسی ایک آیت پیش کر کے بتاؤ۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، تم یہ کام ہرگز نہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو۔
یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اے نبی اپنے لوگوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر کے سناؤ۔ بہت لمبی مدت تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ الف سنۃ الا 50 عام۔ 950 سال دین کی دعوت دینے کے بعد صرف بہت کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے۔ اس کے بعد ایک طوفان آیا پانی کا، اس میں سب ڈوب کے مر گئے، برف۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنائے، اور اس میں جو ایمان والے تھے سب کشتی میں سوار ہو کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو نجات دی۔ ایمان والوں کی اللہ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سمجھ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن ایک کتاب حق، ایک کتاب ہدایت ہے، اور یہ قرآن سب کو پکار رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اب تک کیا آتا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اب یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یعنی اب اس میں صرف ایمان والوں کو اللہ نہیں پکار رہے، اے وہ لوگ جو ہندوانہ مذہب کو ماننے والے ہیں، عیسائی مذہب کو ماننے والے ہیں، یہودی مذہب کو ماننے والے ہیں، دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب مذہب کو ماننے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت، زمین میں جتنے مخلوق بس رہے ہیں سب کے روزی کی ذمہ داری اللہ نے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بس میں۔ نہ کسی نبی نے آج تک یہ دعویٰ کیا کہ میں ساری مخلوق کو روزی دوں گا، نہ کسی ولی نے، نہ کسی فرشتے نے، کسی نے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار، انسان، جنات، چرند پرند، جانور، بری بحری، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم عاد کی طرف انہی کے خاندان میں سے ایک نبی کو اللہ نے بھیجا جن کا نام ہود تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود ایک نبی کا نام ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، اسی کی پوجا کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی ورشپ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود۔ یہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی، بتوں کی پوجا کرتی۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کا طوفان دے، گھروں کے چھتیں اور درخت اکھڑ گئے، جانور اور انسان ہوا میں اڑنے لگے، اور الٹا منہ زمین پر گر کے مر گئے، تباہ و برباد ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کا تذکرہ فرمایا، قوم ثمود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کے پاس اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، انہی میں سے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم نے ان کی بھی تکذیب کی، انہوں نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو ماننا ہے، لیکن قوم ثمود نے ان کی کر، اور انہوں نے مطالبہ کیا، اگر آپ نبی ہیں، اے صالح، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک کرشمہ کر کے بتاؤ، معجزہ دکھا کے بتاؤ، ایک ایسی چیز کر کے بتاؤ جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہو۔ اگر اس پہاڑ کی چٹان سے
حاملہ بچے والی اونٹنی اگر نکل کے آئی تو ہم تم کو مان لیں گے کہ تم نبی ہو. ایسا ہی ہوا. انہوں نے دعا کی اللہ سے تو پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلی. پہاڑ کی چٹان سے, پہاڑ معلوم نا, پہاڑ کی چٹان سے اللہ نے اونٹنی کو نکالا. یہ اللہ نے معجزہ دکھا, اور یہ سب اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے, نبی کے ذریعے سے ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لائیں. لیکن یہ لوگ کم بخت ایمان لاتے کہاں؟ ایمان لانے کے بجائے انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. ایک چیخ ایسی آئی کہ جس چیخ کو سن کر وہ اوندھے منہ پڑ گئے, اور وہیں کا وہیں ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ دنیا میں عائش نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اپنی قوموں کو کیسا کیسا عذاب اللہ نے بھیجا. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے. ہم اس اللہ سے ڈرے, اس نے زبردست عذاب اس دنیا میں بھیجا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین یہ قوم مدین میں آباد تھی, بہت خوشحال تھی. لیکن یہ قوم جو تھی مدین میں, ان کے پاس ایک برائی تھی, ناپ تول میں کمی کرتے. جب دینے کی باری آتی تو کم دے دیتے, لینے کی باری آئی تو زیادہ لے دیتے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا, لیکن انہیں نہیں مانے. بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام اور اوپر ایمان لانے والوں کے لیے لوا. جو لوگ ایمان نہیں لائے اور یہ اس عادت کے مرتکب, ایک سخت قسم کی چیخ ان کے پاس آئی اور وہ تباہ و برباد ہو. قوم ثمود کو بھی ایسا ہی عذاب آیا, اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ایسا ہی عذاب آیا. کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن حیبت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتی. بادشاہ وقت اگر فیض و غضب اور جلال کی حالت میں ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے زبان. آج بھی گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے چھوٹے لوگ زبان نہیں کھولتے. یہ ادب اور تہذیب اور بڑے لوگوں کا جلال ہوتا ہے. اللہ بڑوں کا بڑا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے سامنے کیسی اجازت ہو؟ اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں. البتہ اللہ جب اجازت دیں گے تو بات کریں گے. بعض لوگ بدبخت اور کافر ہوں گے, وہ جہنم میں جائیں گے, اور بعض خوش نصیب ایمان والے ہوں وہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد اتنے سارے نبیوں کا قصہ سنا کر کے اللہ نے فرمایا آپ کی امت کو استقامت علی الدین کا حکم دیا جائے, ڈٹے رہو اپنے ایمان پر. اور جو قوموں کا اب بھی تذکرہ ہوا, ان کے عذابوں کا تذکرہ ہوا, اس سے ڈر پیدا کرو اپنے اندر اور ایمان کو غنیمت سمجھو. یہ آج بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ چاہے تو بڑا بڑا عذاب بھیج سکتا تھا, لیکن اللہ نے وعدہ کیا جب تک ایمان والے استغفار کرتے رہیں گے دنیا میں تو ایک عمومی عذاب نہیں آئے گا. اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان میں نہیں, عذاب نہیں آئے گا. یہ اللہ کا کرم ہے. کے بعد اللہ نے فرمایا
اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل. نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے جو اس سے گناہ مٹ جاتے. اللہ جانے نہ انجانے میں کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، گناہ یاد نہیں رہے. فجر مہینے میں کتنے بار ہوئی سب کو یاد رہتا، کیونکہ فجر روزانہ نہیں ہو رہی، 2 فجر 3 فجر. لیکن گناہ کتنے ہیں کس کو بھی یاد نہیں، کیونکہ گناہ روزانہ ہو رہے. اللہ ہماری حالتوں پر رحم پر. نماز کی پابندی کرتے رہنا ہے، کیونکہ انہی نمازوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے کو جو بیان کیا ہے اس کی وجہ بتائی ہے. یہ نبیوں کے قصے اور ان کے قوموں کے حالات اور ان کے عذابوں کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جمائے. اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. نصیحت آج ہمارے اتنے چیزیں آئی، ہیرو کے نام یاد ہے، ہیروئنس کے نام یاد ہے، فلموں کے نام یاد ہے، سیریلوں کے نام یاد ہے، کرکٹوں کے قصے یاد ہے، سب یاد ہے، لیکن نبیوں کے قصے یاد. ایک زمانہ تھا عورتیں اپنے بچوں اور اپنے پوتروں کو لے کر صحن میں بیٹھ کر انبیاء کے قصے سن. آج کسی ایک گھر میں شاید یہ معاملہ اور یہ ماجرا ہو، ورنہ کسی کے گھر میں آج بھی اپنے بچوں کو سلاتے وقت فون دے دیا جاتا ہے، گانے لگائے جاتے ہیں، سیریل لگائے، کارٹون لگائے جاتے ہیں، لیکن نبیوں کے قصے سنائیں. کہاں سنائیں گے نبیوں کے قصے؟ ہمیں خود یاد نہیں ہے تو ہم بچوں کو کہاں سے؟ افسوس کی بات. اسی لیے ہم سب مل کر ایک روٹین بنائے، روزانہ ایک نبی کا قصہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبیوں کے قصے بیان. کیوں؟ آج ہم قرآن رٹ رہے ہیں توتے کی، لیکن سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا. کل انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سمجھنے کو اور سمجھانے کو قبول فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. الحمدللہ یہاں تک ہمارے 12 پاروں کا خلاصہ ہوا ہے. کل انشاءاللہ 12 اور 13 اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے، اور اس میں جو بھی کمی ہو رہی ہے محض اپنے فضل سے اللہ قبول، کمی کو معاف فرمائے اور بہترین انداز میں اور اچھے انداز میں سننے اور سنانے کی توفیق.